ہمارے اس درس کا موضوع وہ طولانی روایت تھی جس میں امیر المومنین علیہ السلام کے ایسے 70 فضائل کو بیان کیا گیا جن میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، منفرد ہیں آپ۔ آج ہم فضیلت نمبر 60 پڑھ رہے ہیں۔ اما الستون فإنی قتلت عمرو بن عبد ود وکان یعد بألف رجل، میں نے عمرو بن عبد ود کو قتل کیا ہے جس کو 1000 آدمیوں کے مقابلے میں سمجھا جاتا تھا۔ 1000 آدمی، وہ تو سب کو یاد ہے، وہ سلمان فارسی کے مشورے سے وہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی اور بہرحال وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور رسول خدا کے سامنے آ کے اس نے وہ مبارزہ طلب بھی۔ حل من مبارز، حل من مبارز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ کئی دفعہ کہا وَلَقَدْ بَحَحْتُ بِالنِّدَاءِ بِجَمْعِكُمْ، وہ جو ہے نا میں تمہیں للکار کے میرا گلا بیٹھ گیا ہے، کوئی مقابلے میں نہیں آتا۔ اچھا، بعض تاریخوں میں ہے رسول خدا نے فرمایا من لہذا الکلب، اس کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس کتے کو کوئی جواب دینے من لحاظ، کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ پھر وہی امیر المومنین، وہ ضربت لگائی اس نے امیر المومنین کے سرحد پر۔ بعض روایت پڑھا ہے جب امیر المومنین کو غسل دیا جا رہا تھا 1000 زخم امیر المومنین کے بدن مبارک پر موجود تھے، لیکن کسی جنگ میں امیر المومنین کا کوئی شہید نہیں کر سکا ہے۔ اچھا جی، پھر وہی اس کو مارا اور وہ جو ہے نا رسول خدا کا فرمان امیر المومنین کے بارے میں بہت سارے صحابہ کرام رشک کرتے تھے۔ رشک اور بھی بہت ساری باتیں ہیں امیر المومنین کے فضائل جس پر رشک کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے قربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ وہ خندق کے دن امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا کا یہ فرمان، یہ بہت یعنی تفصیل طلب ہے، شرح طلب ہے۔ ایک ضربت، یعنی سب نے لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، سنی نے بھی لکھا ہے کہ علی کی ایک ضربت تمام جنات اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو جہاں جنگ خندق کہتے ہیں وہاں جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، وہ جتنی بھی اسلام مخالف پارٹیاں تھیں وہ سب جو ہے نا یہاں جمع تھی۔ اس دن اگر اسلام کو شکست ہوتی تو جو ہے نا پھر جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا پھر اسلام شکست کھا جاتا واقعا۔ تو یہ اس ایک ضربت نے اسلام کو شکست سے بچایا اور اسلام دشمنوں کو شکست دی۔ لہذا آج اگر کوئی مسلمان انسان مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا جنات میں سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اس ایک ضربت کی مرہون منت ہے۔ اچھا جی، اما الحادیۃ والستون، اور 61 نمبر جو فضیلت ہے فإنی رأیت سمعت رسول اللہ یقول، میں نے اپنے بارے میں رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یا علی مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد، تیری مثال میری امت میں قل هو اللہ کی طرح ہے۔ قرآن کے 134 ہی ہے نا، 114 سوروں میں وہ جو حیثیت قل هو اللہ کی ہے، انسانوں میں تمہاری وہی حیثیت ہے۔ اچھا، یہ ایک طولانی روایت کا حصہ ہے، اس کے آخر میں آپ نے یہ فرمایا ہے، رسول خدا نے فرمایا ایکم یصوم الدہر، کون ہے بھائی تم میں سے جو پورا سال روزہ رکھتا ہے؟
پورا سال روزہ رکھتا ہے، سال میں 2 روزے حرام ہیں، ایک مکروہ ہے، ان کے علاوہ باقی سب مستحب ہیں۔ امام زین العابدین کے بارے میں ہے کہ کوئی روزہ امام زین العابدین قضا نہیں کرتے تھے، مستحب روزہ مستحب ہے۔ عید شوال کی 1 تاریخ، ذی الحج کی 10 تاریخ یہ حرام، عاشور کے دن مکروہ، باقی سب مستحب۔ یہ سارے کے سارے کون روزے رکھتا ہے بھئی؟ سال بھر کے روزے، 2 حرام اور 1 مکروہ کے علاوہ۔ سناٹا چھا گیا۔ سلمان نے کہا انا یا رسول اللہ۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ ایکم یبیت اللیل، کون ہے جو ہے نا پورا سال شب بیداری کرتا ہے؟ اس کے جواب میں بھی کہا، چیلنج کے جواب میں، کہ انا یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ کون ہے بھائی جو 24 گھنٹے میں جو ہے نا وہ 1 دفعہ قرآن ضرور ختم کرتا ہے؟ اس کے جواب میں بھی سلمان نے کہا انا یا رسول اللہ۔ لکھا ہوا ہے کہ سامعین میں سے بعض کو نا یہ سلمان کے یہ دعوے اچھے نہیں لگے، بعض غضبناک ہوئے تو، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے نا یہ فارسی عجمی یہ عربوں پر قریش پر فخر کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ہم نے جن کو بہت دفعہ جو ہے نا وہ ہوٹل پر چائے پیتے ہوئے دیکھا ہے، کیسے کہتا ہے میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں؟ اور شب بیداری رات کو ہم نے اس کو گہری نیند سوتا ہوا دیکھا ہے ہم بہت دفعہ، یہ کہتا ہے میں سارا سال شب بیداری کرتا ہوں۔ اچھا بھائی، وہ 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرنے کے لیے بندے کو ہر وقت جو ہے نا یوں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور کام وہ مصروف کرتا ہے، یہ کیا معجزہ کرتا ہے؟ فرمایا رسول خدا نے، یہ سلمان جو ہے نا یہ کوئی کچا آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سلوہم فإنہ ینبئکم، تم بلکہ یہ فرمایا یہ وقت کا جو ہے نا وہ لقمان حکیم ہے، خود اس سے پوچھو وہ تمہیں جواب دے گا۔ جب پوچھا تو سلمان نے کہا کہ جو تم سمجھے ہو نا وہ میں نہیں کہنا چاہتا، میں نے بڑی گہری بات کی ہے، یہ تمہارے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا ہے، نہیں قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ تمہیں اعتبار ہو یا نہ ہو، مجھے خدا اور قرآن پر اعتبار ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے جو آدمی ایک نیکی بجا لاتا ہے، ایک نیکی، اللہ تعالیٰ اس کو ویسی 10 نیکیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ میں ہر مہینے میں 10 روزے رکھتا ہوں، ہر مہینے میں 3 روزے، ہر مہینے میں 3 روزے، کتنے روزوں کا ثواب ملا؟ 30 روزوں کا ملا۔ رمضان کا تو ویسے بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کتنے ہو گئے؟ سال بھر کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ دوسرا شب بیداری کی بات، میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من بات متطہرا کانہا احیا اللیل جميعا، جو باوضو ہو کے سوئے اللہ اس کو شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا۔ یہ جو ہے نا ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے بے خبری کی وجہ سے بندہ بہت سارے فیوز سے جو ہے نا محروم رہتا ہے۔ وہ کتنا مشکل کام ہے بھائی، سونے سے پہلے جا کے وضو کرنا، سونے سے جا کے پہلے وضو کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ جیسے ہی آپ کو گہری نیند آئے گی وضو جاتا رہے گا، لیکن آپ وضو کر کے سو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہتا ہے میں بلا ناغا وضو کر کے سوتا ہوں اور مجھے رسول خدا کے فرمان پر ہے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شب بیداری کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جہاں تک ختم قرآن کا تعلق ہے، ختم قرآن کا، یہاں یہ اس حدیث کو کوڈ کیا سلمان فارسی نے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اے علی، مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد، تمہاری مثال میری امت میں قل هو اللہ احد کی طرح ہے۔ اچھا جی، فمن احبک بقلبہ فکأنما قرأ ثلث القرآن،
جس نے دل سے تجھ سے محبت کی گویا اس نے 1/3 10 سپاروں کی جو ہے نا وہ تلاوت کی ہے. وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ جو دل سے بھی محبت کرے وَأَعَانَكَ بِلِسَانِهِ اور زبانی تیرے فضائل کو بھی بیان کرے. جب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ادھر بندے جتنے زیادہ ہوں گے اس حساب سے مجھے کمیشن نہیں ملتا. یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں. یہ رسول خدا کی حدیث شیعوں نے بھی لکھا ہے, سنیوں نے بھی لکھا ہے. قاضی نور اللہ شستری نے اپنی کتاب جو ہے نا وہ احقاق الحق کی پہلی جلد میں نقل کیا ہے اور اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے کہ جو علی کی ایک فضیلت بیان کرے اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرمائے, اور جو علی کے ایک فضیلت کو سنے اللہ اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے کانوں کے ذریعے کیے ہو. ٹھیک ہے, یہ میں یار ایک نہیں 70 فضائل بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ یوں کھسک کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سنیں, جب آپ سنیں گے فضائل کو تو سننے والے کے گناہ جس طرح بخشتا ہے اس طرح خدا گناہوں کو بخشے گا. آگے جا کے گھر بیان کریں گے, دوستوں بیان کریں گے, پھر وہ ذکر کرنے والے کا جو ہے نا بھی وہ بن ملے گا. آگے جب ان فضائل کو بیان کریں گے, اور یہ ایسی من گھڑت فضائل نہیں ہے, صدوق نے لکھا ہے. اکثر فضائل میں ان کے متن کو دیکھتا ہوں اہل سنت کی کتابوں میں, یہ کس کتاب میں نہیں ہے, ضربۃ علی یوم الخندق افضل من رباط الثقلین. جی, یا عمر بن عبد الودود کو مارنا جو 1000 کے مقابلے میں جو ہے نا وہ ہو جاتا تھا. یعنی آپ کی میرے بھائی 5 انگلیاں گھی میں ہیں. سنیں گے تو وہ گناہ بخشے جائیں گے جو اپنے کانوں سے سنیں گے. گھر جا کے بیان کریں گے تو بیان کرنے والے کا ثواب آپ کے گزشتہ گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور آئندہ گناہ سے بخشے جاتے ہیں. کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں بھائی, وہ سنے بغیر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ہاں, اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے, دفتر میں پہنچنا ہے, آگے جو بات کرسی ہوتی ہے تو وہ ایک مجبوری ہے. اچھا جی, یہ آن کے زبان سے علی کی کیا مدد کریں, یہی مدد کریں, علی کے فضائل بیان کرو بھائی. دنیا کو بتاؤ کہ علی کا کیا جو ہے نا وہ مقام و منزلت ہے. شیخ مفید مرحوم نے رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امیر المومنین کے معجزات کو بیان کیا ہے. آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ دشمن, جو صرف دشمن نہیں تھا حکمران بھی تھا, مطلق العنان دشمن نے علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی, لیکن جتنی چھپانے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں گیند کو جتنا زور سے زمین پر مارو گے نا اتنا ہی جو ہے نا وہ اچھل جائے گا. شابی نے, یہ جو ہے نا وہ تابعین میں سے شابی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ امیر المومنین کو سب و شتم کرتے ہیں, آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اور جب آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے علی کو پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کر رہے ہیں. اور جب علی کے مخالفین کے وہ فضائل بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ کسی مردار کو دفنا دیا گیا تھا اور مٹی اٹھا کر اس کو باہر نکال دیا گیا ہے, یا سادہ الفاظ میں کہو کسی گٹر کا ڈھکن جو ہے نا وہ کھول دیا گیا. اچھا جی, آنا کے لسانی ہی امیر المومنین کی زبان سے جو ہے نا وہ مدد کرو, یعنی فضائل بیان کرو, آپ کی حقانیت کا بیان کرو, آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا جو زبان سے ثابت کرو. فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلْثَيِ الْقُرْآنِ 2/3 20 سپاروں کا قول میں ملتا ہے. وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَعَانَكَ لِسَانِهِ وَنَصَرَكَ بِيَدِهِ, دل سے بھی محبت, زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی. ہاتھ سے کیا ہوتا ہے, عمل, ہاتھ سے مدد. اچھا جی, کلہ, اچھا جی, فرمایا کہ یہ یہی ہے, تشبیہ دی ہے. تو اسی طرح قل هو اللہ کے بارے میں بھی اب وہ شباہت کس بات میں ہے, کس بات میں علی سورہ قل هو اللہ کی طرح ہے, جس طرح علی کی جو ہے نا دل سے محبت کا یہ اثر ہے, زبان سے محبت کا یہ اثر ہے, عمل کے ذریعے کا یہ ہے. اسی طرح جو آدمی ایک مرتبہ
سورہ قلہا کی تلاوت کرے اس کو اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن کا ثواب دیتا ہے، 2 دفعہ 2/3 اور 3 دفعہ یہ 3/3۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی تیری مثال امت میں 114 سوروں میں سورہ توحید کی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اللهم انا نسألك باسمك العظيم العظيم الاجل الاكرم